کہ اس طرح مطلب جہالت، یہ جاہل لوگ کہتے ہیں، تو الگ ہے، غیر عالم جاہل ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو مطلب یہ کہہ نہیں سکتے. اندھے کو اندھا کہو تو اس کو غصہ آ جائے گا. نابینا مہذب لفظ ہے، نابینا. نابینا میں غصہ نہیں آئے گا. اچھا آپ کا باپ مر گیا، آپ دیکھو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ لینا، آپ سمجھا. دوبارہ بولو گے تو پھر واسطے چڑھا لے گا. اچھا آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، وہ کو غصہ نہیں آئے گا، ہمدردی لگے گی آپ کے الفاظ میں. تو یہ موقع موقع کی بات ہے، کیونکہ مجھے میرے ماموں جان ایک ہی تھے، نور محمد، ان کا حادثہ ہو گیا. اومنی بس پہلے چلتی تھی، اس میں پہیے کے نیچے آ گئے. تو اخبار میں لکھا تھا، گجراتی اخبار میں نے پڑھا وہ اخبار میں کہ نور محمد کچڑائی مریو. یہ جو گجراتی سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ بہت رف گفتگو ہے. اخبار والوں کو ٹھکانا تو ہوتا نہیں ہے، یہ بالکل رف. مجھے ابھی تک یاد ہے اس اخبار پر مجھے ناراضی ہے. میرے ماموں جان کے لیے یہ الفاظ اس نے استعمال کیے. تو یہ دوسروں کو بھی جب یہ کہیں گے کہ بھئی فلاں تو یہ کر دیا یا کود کے مر گیا یا اس نے ہلاک ہو گیا، ہلاک بھی بولتے ہیں، اتنے سارے ہلاک ہو گئے. حاجی عمران کو یاد ہوگا، ہمارے یہاں بھی جو جی آپ نے توجہ دلائی دی. میں نے سمجھا تھا کہ یار نہیں، خبروں میں مسلمانوں کے لیے الفاظ ہم نہ بولیں. ہم انتقال کر گئے، اتنی اموات ہوئی، ان جملوں میں کیا مطلب یار، حرج کیا ہے؟ وفات پا گئے، اموات ہو گئی. اموات میں بھی برا نہیں لگے گا کہ بھئی بس گر گئی، 17 اموات ہو گئی، 15 اموات ہو گئی، تو بھی اتنا برا نہیں لگے گا. 15 آدمی مر گئے، یہ ذرا مزہ نہیں آئے گا. کورنگی کے اجتماع میں میں نے کسائی کا لفظ استعمال کیا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو کچھ یہ صاحبان تشریف لائے تھے اجتماع میں، تو مجھے کسی نے بتایا، کئی لانڈی سے شاید وہ لوگ تشریف لاتے اجتماع میں، انہوں نے خفگی کا اظہار کیا تھا کہ ہم کو قصائی بولتا ہے. تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ قصائی لفظ ان کو اچھا نہیں لگتا. تو پھر میں نے گوشت فروش کہنا شروع کیا. قصاب میں بھی ان کو برا نہیں لگتا، یہ بھی معلومات کی میں نے. قصاب میں برا نہیں لگتا، گوشت فروش میں برا نہیں لگتا، قصائی ان کو برا لگتا ہے، کیونکہ قصائی ایک معنی ظالم ہوتے ہیں. اور بھی ایسے کبھی کبھی الفاظ ملتے نا تو میں اس کو سیریس لیتا ہوں کہ ہم کو سب کو مطلب دل خوش کرنا ہے، دلوں کو تکلیفیں نہیں پہنچانی. کہ ان کو جو لفظ اچھا لگے، بالکل مفت کا ثواب ہے کہ اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی. ایک مہذب گفتگو جتنا یعنی کہ ورڈنگ جو ہے نا، اس کا انتخاب بہرحال یہ ایک کام ہے. ذہن بنا ہوگا تو اچھے الفاظ بھی ذہن میں آتے رہیں گے کہ بہتر سے بہتر الفاظ ہم بولیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اپنے ناظرین کو یہاں مدنی خبر دیتے ہیں ساؤتھ افریقہ سے، جہاں سینٹن جوہانسبرگ میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا. تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ کے علاقے سٹی ٹن میں سیشن و نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کے عہدیداران سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ ساؤتھ افریقہ مشاورت کے نگران و دیگر اراکین بھی موجود تھے. سیشن کے آغاز میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پڑھے. رکن شورا نے رزق حلال کمانے، مال حرام سمیت دیگر گناہوں سے بچنے اور قبر و آخرت کی فکر کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا. دوران سیشن عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں پر مشتمل ویڈیو ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی. ساؤتھ افریقہ میں عالمی سطح پر جاری خدمات دعوت اسلامی کے حوالے سے آگاہی دی گئی. اختتام پر رکن شورا نے دعا کروائی اور صلاۃ و سلام پڑھا گیا. سیشن کے بعد ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا. دعوت اسلامی زندہ باد، رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے روداد. فیضان مدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی. ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں رکن شورا نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے مرحوم والدین کے حقوق بیان کیے. ہفتہ وار اجتماع کے بارے میں جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. ہمیں دونی لاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، تسلی رکھ اے دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی. دعوت
दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत भरा इज्तिमा फैजान मदीना कराची में भी मुनक्किद हुआ, जिसमें कसीर आशिकान रसूल ने शिरकत की। हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा से रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान फरमाते हुए मरहूम वालिदैन के हुकूक बयान किए। रुकन शुरा ने वालिदैन के लिए दुआ से मुतालिक हदीस मुबारक बयान करते हुए कहा कि जब बंदा अपने वालिदैन के लिए दुआ छोड़ देता है तो इसका रिस्क रोक दिया जाता है। याद रखिए कि वालिदैन के लिए दुआ ना करना ये बहुत बड़े नुकसान का बाइस है। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब बंदा अपने वालिदैन के लिए दुआ छोड़ देता है उसका रिस्क काट दिया जाता है। यानी रिस्क की कमी का एक सबब माँ बाप के लिए दुआ ना करना है। और अमीर अहले सुन्नत क्या सिखाते हैं? ये बड़ी जामे दुआ की, या अल्लाह मेरी, मेरे माँ बाप की और सारी उम्मत की मगफरत फरमा। ये अपनी हर दुआ में आसान लफ्ज़ों में इस दुआ को याद कर। तो जिनके वालिदैन दुनिया से चले जाएं उनको तो अपनी मुस्तकिल आदत बनानी चाहिए। यार नमाज के बाद दुआ करो, जो जिंदा भी हैं उनके लिए भी मगफरत की दुआ कर सकते हैं। मरहूम वालिदैन के हुकूक बयान करते हुए रुकन शुरा का मजीद कहना था कि एक सहाबी रदी अल्लाह अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप के इंतकाल के बाद भी कोई तरीका इनके साथ नेक सलूक का बाकी रह जाता है? फरमाया 4 हुकूक माँ बाप की वफात के बाद लाजिम है। नंबर 1, इन पर नमाज जनाजा अदा करना। नंबर 2, इनके लिए मगफिरत की दुआएं करना। नंबर 3, इनके वादे निभाना, मसलन माँ बाप ने किसी के साथ वादा किया हो उसे पूरा करना। और नंबर 4, इनके दोस्तों की इज्जत बजा लाना। सुन्नत भरे बयान के बाद जिक्रुल्लाह और दुआओं का सिलसिला भी हुआ, जिसके बाद सलातो सलाम पढ़ा गया। अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे, हमारे गुनाहों को मुआफ कर दे, हमारी खताओं से दरगुजर कर दे, इलाही बुरे खात्मे से बचाना। पढ़ूं कलिमा जब निकले दम या इलाही। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। फैजान मदीना कराची में होने वाले हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में शरीक आशिकान रसूल का कहना था कि हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत हुई, अव्वल ताखिर और गाड़ी लाने की भी तरकीब हुई। बहुत ज़बरदस्त मौजूद था वालिदैन के हुकूक पे, हमें वालिदैन के हुकूक अदा करने चाहिए। हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करके ऐसा लगता है रिचार्ज हो गए ना एक हफ्ते के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बयान में कुछ सीखने को मिल जाता है। और हफ्तावार इज्तिमा में आ जाते हैं तो एक तो ये होता है कि हम दुरूद शरीफ जो है वो पाबंदी से पढ़ते हैं। याद रहे, दावत इस्लामी के तहत हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमात मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद होते हैं। अगर आप भी इन सुन्नत भरे इज्तिमात की बरकतें हासिल करना चाहते हैं तो अपने अपने शहर में होने वाले हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत को यकीनी बनाएं। नाज़रीन, फैज़ान मदीना कराची में होने वाले हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा के बारे में आपने जाना। आपको बताएं कराची के दीगर इलाकों और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी सैकड़ों मकामात पर हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमाआत हुए, जिनमें हज़ारों आशिकान रसूल शरीक हुए। अरकान शुरा व मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए। दौरान इज्तिमाआत ज़िक्रुल्लाह, दुरूद सलाम, दुआ और सलातो सलाम के सिलसिले भी हुए। चंद मकामात के मनाज़िर आपकी स्क्रीन पर। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। मनाजिर दिखाते हैं अब आपको दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज से, जहाँ दावत इस्लामी के तहत हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमाआत में मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए।
الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں مختلف علاقوں سے بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے مقامی عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی کے سنت بھرے بیانات ہوئے۔ دوران بیانات خوب عبادات بجا لانے، سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی۔ اس اجتماع کے دوران ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 25 مارچ 2026 کو نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے شعبے کے اسلامی بھائیوں کی دینی اور تنظیمی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 25 مارچ 2026 کو نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبے کے صوبہ پنجاب کے ڈویژن و میٹروپولیٹن ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شعبے کے تحت نیو سوسائٹیز میں ہونے والے دینی کاموں کی ترقی و تنزلی کا جائزہ لیا گیا۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں زیادہ سے زیادہ نیو سوسائٹیز میں مساجد اور مدارس المدینہ کی تعمیرات کے سلسلے میں ملاقاتیں کرنے اور شعبے کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے رہنمائی کی اور انہیں آئندہ کے اہداف بھی دیے۔ 20 مارچ 2026 کو ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے خوف خدا اور آخرت کی تیاری کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ 20 مارچ 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر سرائے عالمگیر میں قائم فیضان مدینہ میں ڈاکٹر اظہر کے والد اور مولانا عبداللہ اتاری مدنی کے دادا مرحوم کے لیے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحومین کے اہل خانہ، رشتہ دار، مقامی عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے خوف خدا اور آخرت کی تیاری کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو آخرت کی تیاری کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے، نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جبکہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ آخر میں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کروائی۔ رمضان شریف میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے والے عاشقان رسول نے شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے مختلف کورسز میں حصہ لیا۔ ان کورسز میں 63 دن کا رہائشی مدنی تربیتی کورس، 7 دن کا فیضان نماز کورس اور قافلہ کورس شامل ہیں۔ کراچی سندھ پاکستان کے فیضان مدینہ میں مختلف کورسز کے ذریعے عاشقان رسول کی رہنمائی کا سلسلہ جاری ہے۔ رمضان شریف میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے والے عاشقان رسول نے بھی ان کورسز میں حصہ لیا۔ ان کورسز میں 63 دن کا رہائشی مدنی تربیتی کورس، 7 دن کا فیضان نماز کورس اور قافلہ کورسز سمیت دیگر کورس شامل ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی نے کورسز میں شریک عاشقان رسول کی رہنمائی فرماتے ہوئے دینی کاموں کو بہتر انداز میں کرنے کی ترغیب دلائی، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا ذہن دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں۔ آپ کو بتائیں، سنتوں کی دھومیں مچانے کے لیے قافلہ 21 مارچ 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر شیخ پورہ میں قائم فیضان مدینہ سے مری پہنچا، جہاں علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوا۔ الحمدللہ، امیر اہل سنت کی ترغیب پر عید الفطر کی چاند رات کو ملک بھر سے عاشقان رسول نے سنتوں کی دھومیں مچانے، نیکی کی دعوت عام کرنے، علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ 21 مارچ 2026 کو بھی پنجاب پاکستان کے شہر شیخ پورہ میں قائم فیضان مدینہ سے عاشقان رسول کا 3 دن کا ایک قافلہ مری پہنچا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول موجود تھے۔ شرکائے قافلہ نے علم دین سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں شرکت کی، مختلف مقامات پر جا کر مقامی عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت عام کی اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترغیب دلائی۔ عاشقان رسول نے مختلف سنت آداب اور دعائیں سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی نیتیں بھی کی۔ اس حوالے سے ذمہ دار اسلامی بھائی نے مدنی خبروں کو بتایا۔ مسجد آباد کر رہے ہیں، لوگوں کو علم دین سکھا رہے ہیں، خود بھی سیکھ رہے ہیں، سنتیں عام کر رہے ہیں۔ آئیے دعوت اسلامی کے ان قافلوں میں آپ بھی سفر کیجیے۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کے رابطہ برائے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے 26 مارچ 2026 کو مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان میں مختلف کلینکس پر ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ملاقاتیں کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کی اور شعبے کے تحت ہونے والے کاموں اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں 26 مارچ 2026 کو دعوت اسلامی کے رابطہ برائے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ کے ڈویژن ذمہ دار نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ماڈل کلینک میں ڈاکٹر عمر ریاض فضل سے ملاقات کی اور شعبے کے تحت ہونے والے کاموں اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور انہیں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا، جس پر ڈاکٹر عمر ریاض نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ان کے پاس ضرور وزٹ کروں
اور ان کے ساتھ مل کر نیکی کے کام میں لوگوں کی اصلاح کرتا رہوں، بڑھ چڑھ کر حصہ لوں۔ دوسری جانب ڈویژن ذمہ دار نے باڑہ مارکیٹ کلینک میں ڈاکٹر انوار الحق چودھری سے بھی ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے انہیں نمازوں کی پابندی کرنے، آنے والے مریضوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دینے، مسواک کے استعمال اور وضو کی اہمیت کے حوالے سے ترغیب دلائی، جس پر ڈاکٹر انوار الحق چودھری نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اجتماعات میں ہم نے شرکت کی اور دین کو کافی حد تک سیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ترغیب ہے کہ ہم کس طریقے سے بطور مبلغ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، مریضوں کو کس طریقے سے ہم دین کی دعوت دے سکتے ہیں، نیکی کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن کے تحت کراچی سندھ پاکستان کے مختلف شہروں میں کورسز منعقد کیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 12 مارچ 2026 کو کراچی سندھ پاکستان کے علاقے مومن آباد ٹاؤن کی جامع مسجد اقصا میں شعبہ کفن دفن کے تحت غسل و میت کفن کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ شعبے کے کراچی سٹی ذمہ دار نے شرکاء کو غسل میت اور کفن پہنانے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ سکھایا اور عوام میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کی۔ آخر میں مسلم فیونرل اپلیکیشن کا تعارف بھی پیش کیا۔ مومن آباد کی ہی جامع مسجد غوثیہ میں بھی 12 مارچ کو شعبہ کفن دفن کے تحت کورس ہوا، جس میں شریک عاشقان رسول کو شعبے کے کراچی سٹی ذمہ دار نے غسل میت، نماز جنازہ و تدفین کی فضیلت و اہمیت بتائی اور غسل میت و کفن پہنانے کا عملی پریکٹیکل طریقہ سکھایا، جبکہ عوام میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ دوسری جانب اورنگی ٹاؤن میں قائم جامع مسجد امدادیہ میں 13 مارچ 2026 کو بھی کفن دفن و غسل میت کورس ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ ذمہ دار نے شرکاء کو کورس کی اہمیت و فضیلت بتائی اور انہیں میت کو غسل دینے، کفن کاٹنے اور پہنانے کا عملی طریقہ سکھایا، جبکہ مسلم فیونرل ایپ کا تعارف بھی پیش کیا۔ منگو پیر کے علاقے بلوچ گوٹ میں قائم جامع مسجد رحمت میں بھی 12 مارچ کو شعبہ کفن دفن کے تحت غسل میت و کفن کورس کا انعقاد کیا گیا۔ ذمہ دار نے شرکاء کو غسل میت اور کفن پہنانے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ سکھایا، عوام میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کی، اس کام کو سیکھنے اور کرنے کا ذہن دیا، مسلم فیونرل ایپلیکیشن کا تعارف کروایا، جبکہ غسل میت اور نماز جنازہ و تدفین کی فضیلت و اہمیت بھی بیان کی۔ الحمدللہ غزہ فلسطین میں دکھیاری امت کی خیر خواہی کا جذبہ لیے دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت فوڈ پارسلز تقسیم کیے گئے اور پینے کا صاف پانی بھی فراہم کرنے کا سلسلہ ہوا۔ تفصیلات محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے غزہ فلسطین میں مختلف فلاحی و امدادی کاموں کو جاری رکھا اور اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے اپنی خدمات پیش کی اور فلسطینی عاشقان رسول کے لیے مختلف فوڈ پارسلز تیار کرنے کا سلسلہ کیا گیا اور پھر ان پارسلز کی تیاری کے بعد اسے غزہ فلسطین کے مختلف کیمپس میں فلسطینی عاشقان رسول اور ان کے بچوں کے درمیان تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوا۔ اس تقسیم کو سراہتے ہوئے مقامی عاشقان رسول نے اس فلاحی کام پر FGRF کا شکریہ ادا کیا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے دعوت اسلامی اور FGRF کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ ادھر غزہ فلسطین میں مختلف مواقع پر فلسطینی عاشقان رسول کی خیر خواہی اور فلاح کے لیے پانی تقسیم مہم بھی جاری رکھی گئی، جس کی بدولت غزہ فلسطین کے مقامی عاشقان رسول کے متعدد خاندانوں کے لیے پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کا سلسلہ بھی ہوا، جس پر مقامی عاشقان رسول کی جانب سے FGRF کا شکریہ ادا کیا گیا اور اس پانی تقسیم مہم کو سراہتے ہوئے اسے دعاؤں سے بھی نوازا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں اپنا تعاون کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 27 مارچ کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا